خودکشی نہیں قتل۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، سر، چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم پر کالے دھبے، نچلے حصے کے ٹشوز پر بھی خون کے دھبے ہیں، پاؤں پر بھی زخم کے نشان ہیں۔ دائیں ران پر تقریباً 12 سینٹی میٹر طویل فریکچر اور زخم کی نشاندہی ہوئی۔ جبڑے کے حصے میں گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے۔ ناک کی ہڈی اور چہرے کے مختلف حصوں پر بھی چوٹیں پائی گئی۔ چھٹی پسلی کے فریکچر سمیت سینے کے حصے میں متعدد شدید چوٹوں کے شواہد ملے۔ حکام کے مطابق زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتی ہے۔ قبر کشائی کے دوران مجموعی طور پر 17 سیمپلز لیے گئے، 4 نمونے DNA جانچ کے لیے جبکہ دیگر نمونے کیمیکل کے معائنے کے لیے حاصل کیے گئے۔ ثابت ہوا میر رضا کا بہیمانہ قتل کیا گیا، گولی کمر میں لگی اور سینے سے باہر نکلی۔ وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا لگتا ہے کہ میر رضا کو مارنے سے پہلے مکے مارے گئے۔ گولی کی وجہ سے میر رضا کے پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا۔ لاش جس مقام سے ملی وہاں سے پہلے بھی 2 لاشیں مل چکی ہے۔ پولیس تفتیش نہیں کر رہی، فیملی کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس خاندان کو گھنٹوں دفتر میں بٹھا کر کہا گیا ہے کہ خودکشی ہے، اس کو مان لے۔ پولیس افسران معاملے کو خودکشی تسلیم کرنے پر زور دے رہے تھے۔ پہلے یہ رپورٹ حکومتی شخصیات کو بھیجی گئی، پھر فیملی کو بتایا گیا۔ ہمیں بھروسہ نہیں کہ پوری تفتیشی ٹیم تبدیل کی جائے۔ 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ میر رضا پر تشدد کیا گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس نے قتل کیا اس کا بتاؤ، کیوں چھپا رہے ہو؟ محنتی بچے کے لیے غلط باتیں کی جا رہی تھی۔ والد میر رضا کی میڈیا سے گفتگو، کہا میر رضا نے خودکشی کی ہوتی تو رپورٹ آتی۔ IG نے کہا کہ مسئلہ حل کر دیا، رپورٹ میں مسئلہ ہے۔ IG نے اس طرح کی بات کیسے کی؟ میر رضا علی کیس میں سندھ حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں۔ پولیس سرجن کے تحفظات کے بعد ہم نے نئی میڈیکل ٹیم کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ سیکرٹری صحت کا عہدہ پولیس سرجن سے بڑا ہے، عدالت نے انہی کو حکم دیا۔ ہم نے پولیس سرجن کراچی کو اختیار دیا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں توسیع کر لے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ لگتا ہے ابتدائی رپورٹ میں سوالات کے جواب آ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کون پوسٹ مارٹم بدلنے کی پشت پناہی کر رہا ہے یا تھا؟ کہیں نئی رپورٹ پر بھی تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور انصاف کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں پولیس کی زیر حراست 2 خواتین کی ہلاکت کا معاملہ۔ پاک پتن کی رہائشی انمول رامنا 14 اگست کو پراسرار طور پر ہلاک ہوئی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کے جسموں پر سرنجز کے متعدد نشانات ہیں، تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ دونوں خواتین نے زہریلی گولیاں کھائی۔ لاشوں سے حاصل شدہ اجزاء فرانزک کے لیے بھجوا دی گئی۔ دونوں خواتین کو ایک خاتون کی بالیاں اتارنے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ عبداللہ طاہر قتل کیس میں اہم پیش رفت، ڈرائیور اصغر کو ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر خاتون ماریا سیالکوٹ سے گرفتار۔ ملزمہ واردات کے بعد سے مفرور تھی۔ عبداللہ طاہر کے ڈرائیور اصغر کے ایک موبائل نمبر کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ملزمہ کے پاس تھا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، اسلام آباد میں خصوصی چراغاں، وفاقی دارالحکومت سبز اور سرخ روشنیوں میں نہا گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں میں سجاوٹ، قومی پرچم اور LED سکرینز نصب، تینوں ممالک کے پرچموں سے سجی شاہراہ دستور۔ اسلام آباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ، وفاقی دارالحکومت کی سڑکوں اور اہم مقامات پر ہونے والی خصوصی سجاوٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ، مسافروں کی امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا گیا، کاؤنٹر کا بھی معائنہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی امیگریشن کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے تمام کاؤنٹر کھلے رکھے جائے، نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوگی، مکمل سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ الٹی گنتی گننے والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کے نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر وار۔ باغ میں جلسے عام سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے لیے صرف 6 ارکان کی ضرورت ہے، ہم تیسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہو کر حکومت بنائیں گے۔
دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بن چکی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کس طرح دھاندلی ہوئی۔ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، ماضی، حال اور مستقبل کا پلان بتائیں۔ آصفہ بھٹو کی 10 اگست کو کشمیری عوام سے تیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ حق حقیقت، ملکیت اور حق روزگار کے لیے تیر کے نشان پر مہر لگائے، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کر سکتی ہے۔ فیصلہ ضمیر کا، ووٹ بے نظیر کا۔ تیسرے مرحلے میں ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ انتخابی مہم ہفتے کی رات ختم ہوگی۔ دھرنے کا حل نکلا تو 20 یا 21 اگست تک راولاکوٹ میں الیکشن ممکن ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیکیورٹی وجوہات پر باغ اور حویلی میں پہلے پولنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ باغ اور حویلی میں انٹرنیٹ بحال کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔